ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ فضیلت اور اہمیت والا ہے یا پھر رمضان المبارک کا آخری عشرہ زیادہ فضیلت اور اہمیت والا ہے؟ آج آپ احباب کے سامنے ان دونوں کے فضائل بیان کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کون سا عشرہ زیادہ فضیلت اور اہمیت والا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ نہایت اہم اور بہت زیادہ فضیلت والا ہے، کیونکہ اس عشرے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور وہ ایک رات جو ہے جس کی عبادت ہزاروں مہینوں سے بہتر اور اعلیٰ ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشروں کی تمام راتیں جاگا کرتے تھے اور اس میں عبادت کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 2024 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1174 میں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشرہ شد مئذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں رات کو جاگا کرتے تھے اور رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے تاکہ وہ بھی رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1157 میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں جتنی محنت رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا کرتے تھے، اتنی محنت کسی اور عشرے میں اور کسی اور مہینے میں نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ان دونوں احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور آخری عشرے کی راتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہیں، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں کو جاگ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ماہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ بھی بہت زیادہ اہمیت والا ہے، جیسا کہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 969 میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل عمل فی ایام العشر افضل من العمل فی ہذہ۔ ذو الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلہ میں دوسرے کوئی ایسے دن نہیں ہیں جن میں نیک عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، یکم ذو الحجہ سے لے کر 10 ذو الحجہ کے جو دن ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ ان میں جو عبادت کی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور ایک دوسری حدیث صحیح الجامع الصغیر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ دنیا کے افضل ترین دن جو ہیں ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ تو ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن جو ہیں یہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہیں، ان میں جو عبادت کی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، عشرہ ذی الحجہ کے امتیاز کا جو بنیادی وصف ہے، جو بنیادی سبب ہے، وہ یہ بھی ہے کہ اس ماہ میں، اس مہینے میں، اس عشرے میں امہات العبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں، یعنی نماز، روزہ، صدقہ، حج اور قربانی وغیرہ، یہ تمام عبادات اس عشرے میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور کسی اور عشرے میں، کسی اور مہینے میں یہ عبادات اکٹھی نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ کتنا اہمیت اور کتنی فضیلت کا حامل ہے، اور اسی لیے ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو اتنی اہمیت اور فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ تو ان تمام احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ اپنی جگہ پر اہمیت اور فضیلت اور مقام والا ہے، اور ذو الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں
یہ اپنی جگہ پر زیادہ اہمیت اور فضیلت والے ہیں۔ اور محدثین یہ بھی لکھتے ہیں کہ دنوں کے اعتبار سے ماہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت والا ہے، اور راتوں کے اعتبار سے ماہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم جس طرح رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس کی راتوں کو جاگتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات دیتے ہیں، نفل عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو ہمیں ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے چاہیے، کیونکہ ماہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن جو ہیں ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔